اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ دین کے بات سننے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جس پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا وہ ویسے ہی چوک چوراہے پر، بازاروں میں، ہوٹلوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کی توفیق بخشی ہے، اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت پر شکر کا ادا کرنا یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے، ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے، ایمان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ دینی بات سنیں، دین کی محفل میں حاضر ہوں اور دل میں کوئی خوشی نہ ہو، دل جذبہ تشکر سے بھرا ہوا نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ ایمان کی کمی ایمان کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، مَا الایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ تو جواب دیا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ نیک عمل کرنے کے بعد اگر تم خوشی محسوس کرتے ہو، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو تمہارا دل پژمردہ ہو جائے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے کہ میرا ایمان زندہ ہے، میرا ایمان صحت مند ہے، میرے ایمان میں بیماری نہیں ہے۔ اور اگر نیک عمل کرنے کے بعد خوشی نہ ہو اور گناہ کرنے سے دل پژمردہ بھی نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ میرا ایمان ناقص ہے، میرا ایمان بیمار ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر، جب ہم اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارا دل جذبہ تشکر سے، ہمارا دل خوشی سے معمور ہونا چاہیے، اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اچھی جگہ پر آئے ہوئے ہیں، ہم دین کی بات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں خوشی نہیں ہے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے دل میں دین کی بات سننے سے خوشی عطا فرمائے۔ بلکہ ہر مومن کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرا ایمان کامل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا
اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ میرے ایمان میں اضافہ کر دیجیے، اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی عطا کر دیجیے، میرے یقین میں اضافہ کر دیجیے اور دینی سمجھ بڑھا دیجیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ آپ جب بار بار دعا کریں گے، عربی نہیں آتی ہے، اردو میں دعا کریں گے، اے اللہ میرے ایمان میں اضافہ کر دیجئے، میرے یقین کو بڑھا دیجئے، ہم کو دینی سمجھ عطا کر دیجئے۔ جب آپ بھی دعا کریں گے، مسلسل دعا کریں گے، تو اللہ آپ کے ایمان میں زیادتی، آپ کے ایمان میں کمال، یقین میں زیادتی، یقین میں کمال عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ آئے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ نے آپ کو چھانٹ کر کے دینی محفل میں بلا لیا اور دینی بات کو سننے کی توفیق بخش دی ہے۔ جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یہ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، بلکہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بڑھیا اور تم میں سے افضل انسان وہ ہے، بڑھیا انسان وہ ہے جو من تعلم القرآن، قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ ایسا آدمی سب سے بڑھیا آدمی ہے۔ جو آدمی قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا ہے، وہ آدمی سب سے بڑھیا اور سب سے افضل ترین انسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہمیں عطا کی ہے، جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تمام کتابوں سے بڑھیا ہے، تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جب قرآن افضل ہے، اس کا پڑھنے اور پڑھانے والا بھی افضل ہوگا۔ یہ جو مدارس قائم کیے گئے ہیں، مدارس سے مقصود بھی یہی ہے تاکہ مدرسے میں لڑکے قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، اور جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، تو وہ طالب علم بھی افضل ہوگا اور استاذ بھی افضل ہوگا۔ جس جگہ میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، وہ جگہ بھی افضل ہوگی۔ اس لیے اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں اور ہم اس کی نگرانی کریں کہ ہمارا بچہ قرآن پاک سیکھ رہا ہے یا قرآن پاک نہیں سیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگرانی بھی کریں۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کا غلبہ ہوا تھا اور ہندوستان میں
عیسائی، انگریز چپے چپے کے مالک ہو گئے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان کی آبادی ہندوستان میں باقی نہیں رہے گی، اور یہ پورا ملک اور یہاں کے رہنے والے انسان سارے کے سارے عیسائی بن جائیں گے، انگریز بن جائیں گے۔ اس لیے لندن سے کھیپ کے کھیپ ان کے پادری، ان کے علماء ہندوستان میں آ رہے تھے اور اپنے مذہب کا پرچار کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین پریشان تھے کہ ہندوستان کا ہوگا کیا، راتوں میں روتے تھے، تہجد کی نماز کے موقع پر اللہ کے سامنے روتے اور گراتے تھے کہ اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو باقی رکھ۔ اللہ نے ہمارے بزرگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، مدارس قائم کرو، مدارس قائم کرو۔ چنانچہ جگہ جگہ مدارس قائم کیے گئے۔ یہ کفر اور ضلالت کی ساری گھٹائیں چھٹ گئیں، اور پھر مسلمان ہندوستان میں مضبوط ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انگریز کا لارڈ میکالے، جو ہندوستان کا وزیر تعلیم تھا، لارڈ میکالے ہندوستان کا وزیر تعلیم تھا، اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ ہم نے ہندوستان میں جگہ جگہ ایسا اسکول قائم کیا ہے، جگہ جگہ ہم نے ایسے مدارس قائم کیے ہیں، اسکول قائم کیے ہیں کہ جب یہ اسکول چلے گا تو یہاں کا بچہ، اسکول کا پڑھنے والا بچہ، چاہے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، لیکن مزاج کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے عیسائی اور انگریز ہوگا۔ ہم اس کے دل میں اپنی محبت، عیسائیت کی محبت اور گمراہی کی بیج اس کے دل میں اس طرح ڈال دیں گے، اس طرح پیوست کر دیں گے کہ دیکھنے میں لگے گا ہندوستانی ہے، لیکن مزاج کے اعتبار سے عیسائی ہوگا، مزاج کے اعتبار سے انگریز ہوگا۔ ہم نے ایسا نظام تعلیم قائم کیا ہے۔ یہ لارڈ میکالے کا بیان ہے، اس نے لکھا، رپورٹ دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مدارس قائم کر کے بتلایا کہ ہم ہندوستان میں مدارس قائم کر کے ہم ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اس مدرسے میں پڑھنے والا رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، لیکن مزاج کے اعتبار سے حجازی اور مدنی ہوگا۔ مزاج کے اعتبار سے حجازی اور مدنی ہوگا، اسلام کا پرچم بلند کرنے والا ہوگا۔ یہ مدارس جو اپنے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کی بے توجہی کی وجہ سے مدارس ابھی بہت خستہ حال میں پڑا ہوا ہے،
بہت ہی خراب حالت میں مدارس کی حالت ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی محبت اس قدر رچ بس گئی ہے اور ہم دنیا کے اس قدر دلدارہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بجائے دینی تعلیم دینے کے بجائے دین کی تعلیم دینے کے ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اور اگر ان اسکولوں میں اگر کچھ دین کی تعلیم ہوتی بھی ہے تو برائے نام ہوتی ہے۔